1995 میں دادا جی نے مجھے پرائمری اسکول میں داخل کروایا۔ میں سخت سردی کے موسم میں پھٹے ہوئے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھتا، جبکہ میرا دوست جمعہ خان ماں کی گرما گرم گود سے لطف اندوز ہوتا۔ دادا جان نے میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا کہ آج سے 25 سال بعد جمعہ خان تمہارا نوکر ہوگا، لہٰذا اپنی محنت جاری رکھو۔ میں نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا اور 10ویں جماعت میں بورڈ میں ٹاپ کیا، جبکہ اس وقت جمعہ خان جوتے پالش کر رہا تھا اور اس کے علاوہ غلیل سے چڑیاں مار رہا تھا۔ 25 سال بعد میں انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کر کے وطن واپس آیا تو سوچا کہ جمعہ خان کو اپنا نوکر بنا کر دادا جی کی خواہش پر عمل کیا جائے۔ میں جمعہ خان کے گھر اس سے ملنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جب میں 3 سال کا تھا تو دادا مجھے پرائمری اسکول میں داخل کروانے لے گئے۔ میں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، کیونکہ یہ عمر پڑھنے کی نہیں تھی۔ میں گھر میں اپنی ماں کے ساتھ وقت بتانا چاہتا تھا، مگر دادا جی کی خواہش تھی کہ میرا پوتا بڑا افسر بنے، علاقے میں اس کا نام ہو۔ اس وقت 3 سال کے بچے کا اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا دادا جی نے میری عمر 5 سال لکھوائی۔ یہ وہ عمر تھی جس میں میں ایک پھٹے ہوئے ٹاٹ پر بیٹھ کر سخت سردی میں استاد صاحب کا لیکچر سنتا، جبکہ میرا دوست جمعہ خان اپنی ماں کی گود سے لطف اندوز ہوتا۔ میں جمعہ خان کو رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جو اپنے بچپن کے مزے لوٹ رہا تھا، جبکہ میں اس اسکول میں اپنے آپ کو قیدی محسوس کر رہا تھا۔ میرے بابا جان نے دادا جان سے کہا بھی تھا کہ ابھی امجد کی عمر بہت چھوٹی ہے، 2-3 سال مزید اسے گھر میں رہنے دیجیے، لیکن دادا جی نے غصے کے لہجے میں میرے باپ سے کہا کہ تم نے بھی یہی سستیاں کی جس کی وجہ سے تم کسی مقام کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ میں اپنے پوتے کو ایک افسر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ میرا یہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ دادا جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ مجھے اپنے والدین سے بھی اتنا پیار نہیں ملا تھا جتنا کہ دادا جی سے ملا تھا، مگر پڑھائی کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ اسکول کے بعد جب بھی میں اپنے دوست جمعہ خان کے ساتھ کھیلتا تو دادا کو بہت غصہ آتا۔ وہ سمجھتے تھے اگر میں جمعہ خان کے ساتھ کھیلوں گا تب میں بھی اسکول میں پڑھنا چھوڑ دوں گا، کیونکہ جمعہ خان ایک دن بھی اسکول نہیں گیا تھا۔ زندگی میں ایک بار وہ اسکول گیا تھا جب اس کا والد اس کو اسکول میں داخل کروانے لے آیا تھا، مگر اس دن ایک عجیب واقعہ ہوا تھا جس کو سن کر آج تک میں حیران ہوتا ہوں۔ اور جمعہ خان آخر تھا کیا؟ وہ کچھ یوں ہوا کہ دور سے ہمیں جمعہ خان کی چیخیں سنائی دی۔ ہم نے اسکول کی کھڑکی سے دیکھا کہ اس کا باپ اس کو اٹھا کر اسکول میں لے رہا، جبکہ وہ چیخ چیخ کر اپنے باپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا، میں بھاگ جاؤں گا لیکن سکول نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح کی باتیں وہ کر رہا تھا۔ اس کا باپ اس سے زبردستی سکول میں لے آیا۔ ماسٹر صاحب کے سامنے جمعہ خان سر جھکائے کھڑا تھا، مگر اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا تھا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا تھا، جب بھی وہ خاموش ہوتا تھا خاموشی کے پیچھے طوفان کی آمد ہوتی تھی، کیونکہ جمعہ خان اور اس کی طرح خاموش رہے یہ ممکن نہیں۔ ماسٹر صاحب نے جیسے ہی رجسٹر میں جمعہ خان کا نام لکھا، اس کے باپ کو مبارکباد دی کہ آپ کے بیٹے کا نام سکول میں داخل ہو چکا ہے۔ اسی وقت جمعہ خان نے ماسٹر صاحب کی کلائی پر زور سے کاٹا، اتنے زور سے کاٹا کہ ماسٹر صاحب کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ اس کے باپ نے جمعہ خان پر تھپڑوں کی برسات شروع کر دی اور یوں جمعہ خان اسکول چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ماسٹر صاحب نے اسے داخل کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ جمعہ خان کا اسکول میں وہ پہلا اور آخری دن تھا۔ اس کے بعد کسی نے بھی جمعہ خان کو اسکول میں نہ دیکھا۔ خیر، 8-10 سال کے بچے سے اس طرح کی حرکت کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اسے اپنے بھلے یا برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ خیر، اس حرکت کے بعد جمعہ خان کو سب نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اور کوئی بھی شخص اپنے بچے کو جمعہ خان کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتا، بلکہ اب کوئی بھی شخص اپنے بچے کو جمعہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ لیتا، پھر ایسی مار پڑتی کہ وہ جمعہ خان کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوتا اور دوبارہ اسی سے ملنے کی کوشش نہ کرتا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے دادا جی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا، جمعہ خان سے دور رہنا۔ مگر اس سے دور رہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس سے بہت لگاؤ تھا۔ پورے علاقے میں یہی لڑکا تھا جسے
میری دوستی تھی، باقی لڑکے تو مجھے پسند نہیں تھے۔ جمعہ خان میں قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز ہوتی اور وہ دیکھتا کہ میرے ہاتھ خالی ہیں تو وہ مجھے اپنی چیز دے دیتا۔ جب کوئی سائل دروازے پر صدا لگاتا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، جمعہ خان کی ماں ایک چھوٹے سے برتن میں آٹا ڈال کر جمعہ خان سے کہتی کہ جاؤ، فقیر باہر کھڑا ہے، اسے آٹا دے کر آؤ۔ تو جمعہ خان ماں سے کہتا کہ برتن تو بہت چھوٹا ہے، اوپر سے آٹا بھی بہت کم ہے، کم از کم اس چھوٹے سے برتن کو آٹے سے بھر تو لو۔ تو ماں وہ برتن جمعہ خان سے لے کر خود فقیر کو دے دیتی اور پھر جمعہ خان کی پٹائی شروع ہو جاتی۔ مگر مار کھانے کے باوجود جمعہ خان اپنی حرکت سے باز نہ آیا۔ وہ اپنی ماں سے چھپ کر بڑے سے برتن میں آٹا ڈال کر فقیر کو دیا تھا۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے وہ ماں اور باپ دونوں سے سزا حاصل کرتا۔ میں نے جب 8ویں جماعت میں اسکول کو ٹاپ کیا تب دادا نے انعام کے طور پر مجھے 1000 روپیہ دیا اور ایک سائیکل لا کر دی جو مجھے بہت پسند آئی۔ پورے گاؤں میں ایسی سائیکل کسی بچے کی نہیں تھی۔ ایک دن میں نے یوں ہی اپنے دادا سے کہہ دیا کہ دادا جان، جمعہ خان کے کتنے مزے ہیں۔ اسے صبح اٹھ کر اسکول کی وردی نہیں پہننی پڑتی، سارا دن مزے کرتا ہے، مزے سے کھیلتا ہے، جبکہ میں اسکول میں قید ہو کر بیٹھتا ہوں۔ اسکول کے بعد ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں اور اس کے علاوہ ہوم ورک بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ دادا جان نے میری یہ غلط فہمی دور کرنے کا فیصلہ کیا کہ جمعہ خان کے مزے بالکل نہیں۔ دادا جان نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میری بات غور سے سنو، جمعہ خان ایک آوارہ لڑکا ہے جو آج تو مزے کر رہا ہے، لیکن جب یہ بڑا ہوگا تو ذلیل ہوگا۔ اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ عزت اسی کی ہوتی ہے جو تعلیمی میدان میں آگے ہو۔ ہمارا معاشرہ ایک پڑھے لکھے انسان کی ہی عزت کرتا ہے۔ میں اپنی ہی مثال تجھے دیتا ہوں۔ دادا جان نے مجھے اپنی مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ اس گاؤں میں صرف میں ہی ہوں جو 8 جماعتیں پاس ہوں، جبکہ گاؤں کے باقی بزرگ جو میرے ہم عمر ہیں ان پڑھ تھے۔ تو پورا گاؤں سب سے زیادہ میری عزت کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی خط پڑھوانا ہو تو میرے پاس ہی آتا ہے۔ اگر تم اپنی یہ محنت جاری رکھو گے تو میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آج سے 20 یا 25 سال بعد جمعہ خان تمہارا نوکر ہوگا۔ دادا جی کی یہ بات سن کر میں خوش ہوا اور دل میں سوچا کہ 25 سال بعد جمعہ خان میرا نوکر ہوگا، تب میں اسے بتاؤں گا کہ کاش وہ بھی میری طرح محنت کرتا، تعلیم حاصل کرتا، تو آج وہ بھی میری طرح بڑا افسر بن جاتا۔ خیر، دادا جی کی اس نصیحت کے بعد جمعہ خان مجھے اپنے سے کمتر محسوس ہونے لگا کہ کہاں میں اور کہاں وہ آوارہ جمعہ خان جسے نہ کپڑے پہننے کا سلیقہ نہ ہی بات کرنے کا سلیقہ ہے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ دادا جی ٹھیک کہتے ہیں، جمعہ خان سے دور رہنا میرے لیے بہتر ہے۔ وہ ایک آوارہ لڑکا ہے، اگر میں اس کی صحبت میں رہا تو میں بھی آوارہ ہو جاؤں گا۔ اس نصیحت کے بعد مجھے دادا سے محبت اور جمعہ خان سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کرنا شروع کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 10th کلاس میں نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مجھے بورڈ میں پہلی پوزیشن ملنے کی وجہ ایک تقریب میں دعوت بھی دی گئی جس میں مجھے 5 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا۔ دادا نے میرا ماتھا چوم کر کہا کہ بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ ویسے تو میری اس پوزیشن لینے پر میرے ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن جو خوشی میں نے دادا کے چہرے پر دیکھی، ایسی خوشی پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ جوان ہو چکے ہیں۔ جب میں انعام لے کر واپس اپنے گاؤں میں آیا تو گاؤں والوں کی لائنیں لگی تھی مجھے مبارکباد دینے کے لیے۔ لوگ میرے دادا اور میرے والد کو مبارکباد پیش کر رہے تھے اور مٹھائی کے ڈبے بھی پیش کر رہے تھے، اور اپنے بچوں کو نصیحت بھی کر رہے تھے کہ امجد جیسے بنو۔ اگر کل کو تم بھی اسی طرح محنت کرو گے تو کامیابی تمہارے بھی قدم چومے گی۔ مبارکباد جوش و خروش سے جاری تھی کہ ابا نے آ کر دادا کو بتایا کہ باہر دروازے پر جمعہ خان امجد سے ملنا چاہتا ہے۔ جمعہ خان کا نام سنتے ہی دادا نے ابا جی سے کہا کہ اسے واپس بھیج دو، امجد اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ ابا جان کے منع کرنے کے باوجود جمعہ خان واپس نہ گیا اور دروازے پر بیٹھ گیا۔ ابا جان نے اس پر کسی قسم کی سختی نہ کی اور کسی کام کے سلسلے میں وہ کہیں چلے گئے۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوا تو دادا نے مجھ سے کہا کہ چلو بیٹا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہیں۔
ہم دادا پوتا نے وضو کیا، پھر گھر سے مسجد کے لیے روانہ ہونے لگے تو میں نے دروازے کے سامنے دیکھا کہ جمعہ خان ادھر بیٹھا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی اور اٹھ کر مجھ سے ملنے لگا اور مبارک دینے لگا، مگر دادا جی کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دادا جی نے غصے میں کہا کہ تم ابھی تک ادھر بیٹھے ہو، بڑے ہی بے شرم لڑکے ہو۔ جب ایک بار تجھے بتایا گیا کہ امجد تجھ سے نہیں ملنا چاہتا تو بار بار امجد کے پاس کیوں آ جاتے ہو؟ اب یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جمعہ خان مٹھائی کا ڈبہ تھامے وہاں سے روانہ ہوا۔ مجھے اچھا محسوس نہیں ہوا تھا اور میں نے دل میں سوچا تھا کہ دادا جی نے جمعہ خان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، مگر پھر میرے دل میں خیال آیا کہ جمعہ خان سے میرا دور رہنا بہتر ہے۔ اگر آج میں اس سے مل لیتا تو یہ بار بار مجھ سے ملنے آتا، جس کی وجہ سے میری پڑھائی میں خلل پڑتا۔ اب بڑا آدمی بننے کے لیے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے جمعہ خان سے دور رہنا ویسے بھی بہت ضروری تھا۔ میرا تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ میٹرک کے بعد ایف اے میں بھی پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی پوزیشن لینے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ لائق اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی کے لڑکے اور لڑکیاں میرے قریب آنے کی کوشش کرتے اور دوستی کرنا چاہتے، لیکن میں کسی سے دوستی نہیں کرتا تھا کیونکہ میں اپنے اچھے دادا کا اچھا پوتا تھا جس کی منزل کچھ اور ہی تھی۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے دوران میں جمعہ خان کو مکمل طور پر بھول چکا تھا، اسے اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اب وہ میرا نوکر بنے، کیونکہ اچھے لوگوں کا اچھا سا نوکر ہونا چاہیے، مگر جمعہ خان تو اب آوارہ تھا۔ عید کے موقع پر جب میں گاؤں جاتا تو جمعہ خان کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ لیتا۔ دادا جان مجھے یہی بتاتے تھے کہ وہ آوارہ کبھی بس سٹاپ پر بیٹھ کر جوتے پالش کرتا ہے اور کبھی کسی کی ورکشاپ پر کام کرنا، نیز 1 مہینے سے زیادہ وہ کسی ایک کام پر ٹکتا ہی نہیں۔ ماسٹرز کی تعلیم مکمل کرتے ہی مجھے لاہور میں ایک اچھی جاب ملی۔ میں اسی ادارے میں لیکچرر بن گیا جس میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں کامیاب لیکچرر بننے پر دوست مجھے رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ انہی دنوں میری تانیہ نام کی لڑکی سے شادی ہوئی اور مستقل طور پر لاہور میں رہنے لگا۔ معقول تنخواہ تھی، اس کے علاوہ میں اکیڈمی میں بھی پڑھاتا تھا۔ اسی دوران مجھے انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ مل گیا۔ میں نے اس ادارے کو خیر بات کہا اور فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہوا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا جو اب پورا ہونے جا رہا تھا۔ انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کے دوران بھی میں وہاں جاب کر رہا تھا اور پی ایچ ڈی کے دوران ہی اللہ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کی۔ ہماری ایک مکمل فیملی تھی۔ انگلینڈ میں رہائش کے دوران ہی مجھے گاؤں سے ایک خبر ملی جس نے مجھے اندر سے توڑ ڈالا۔ دادا جان اچانک وفات پا چکے تھے۔ دادا کی وفات کی خبر سن کر مجھے بہت غم ملا۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ دادا کا آخری دیدار نہ کر پایا اور اپنے وطن واپس نہ آ سکا، کیونکہ تھیسس کی آخری سٹیج تھی اور مجھے زیادہ محنت درکار تھی۔ دادا کی وفات کے بعد میں ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوا، لیکن وقت بڑا مرہم ثابت ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ اپنے ٹریک پر آ گیا۔ میری پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل ہوئی، لیکن اس کے باوجود میں نے جاب نہ چھوڑی اور ادھر مقیم رہا۔ اب میں ڈاکٹر امجد کہلانے لگا۔ ادھر انگلینڈ میں اچانک مجھے جمعہ خان کی یاد آئی تو مسکرانے لگا۔ دل میں سوچنے لگا کہ جمعہ خان پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، شاید نشے کی حالت میں کسی گلی میں پڑا ہوگا، اب بھی کسی بس کے اڈے پر جوتے پالش کر رہا ہوگا۔ بچے بڑے ہوئے تو شرارتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگے تو کبھی وقت پر اپنا ہوم ورک نہیں کرتے تھے تو میں انہیں ڈانٹ کر کہتا کہ محنت کرو اور دل لگا کر پڑھو ورنہ جمعہ خان جیسے ہو جاؤ گی۔ بچے مجھ سے انگلش میں پوچھتے تھے کہ جمعہ خان کون ہے، تو میں مسکرا کر انہیں بتاتا کہ میرے بچپن کا ایک دوست تھا۔ میں پڑھ لکھ گیا لیکن وہ اسکول سے نفرت کرتا تھا۔ آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں جبکہ وہ گلیوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہے۔ جب ہم دادا کے گاؤں جائیں گے تو میں تمہیں جمعہ خان دکھاؤں گا۔ بچوں کے دل میں تجسس پیدا ہوا، وہ بھی جمعہ خان سے ملنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے تاکہ وہ اسکول سے دور ہونے کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اپنے بابا کے بچپن کا دوست بھی دیکھ لیں۔ 2-3 سال مزید میں انگلینڈ میں رہا۔ اس کے بعد
بچے بھی بڑے ہونے لگے تب میں نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں بچوں کو اس ماحول میں نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے واپس آ کر اپنی وہی یونیورسٹی جوائن کی، اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوا۔ لاہور آنے کے بعد میں نے گاؤں آنے کا فیصلہ کیا تاکہ دادا جی کی قبر پر فاتحہ پڑھوں اور اپنے دل کا غبار جو غم کی صورت میں تھا باہر نکالوں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ بابا اور اماں کو اپنے ساتھ واپس لاہور لے آؤں گا، کیونکہ اب ادھر ہمارا اپنا ذاتی گھر تھا اور والدین کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ابھی تک نہیں ملا تھا۔ گاؤں میں آیا تو سب سے پہلے دادا کی قبر پر گیا، بچے بھی ساتھ تھے۔ بچوں نے ضد کی کہ ہم نے جمعہ خان سے ملنا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جمعہ خان کو میری آمد کا علم ہوا تو اس نے خود ہی مجھے اپنے گھر کا دعوت نامہ بھیجا۔ سالوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے۔ گاؤں پھیل چکا تھا، اب وہ شہر بن چکا تھا۔ کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے۔ میرے اندر ایک کمینگی سی خوشی آئی کہ جمعہ خان کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ لچا لفنگا آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5,000 اس کی بیوی کو تھما دینا۔ رات کو اپنی 4,000 cc گاڑی میں بیٹھ کر جمعہ خان کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا۔ شہر میں 300 گز بنگلے والا افسر 4,000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کر دانتوں میں انگلیاں دبانے لگا، جس پر جمعہ خان پیلس کی پلیٹ لکھی ہوئی تھی اور میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ بنگلے کے اندر 4 بڑی لینڈ کروزر ایک شان سے کھڑی تھی۔ واسکٹ پہنے جمعہ خان گرم جوشی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی بن گئے، بھول گئے ہم جیسے غریب اور ان پڑھ لوگوں کو۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے کہنے کو۔ بچے بیوی میرا منہ تکنے لگے کہ جمعہ خان تو رئیس نکلا۔ دعوت میں ایسے ایسے کھانے پیش کیے گئے جو میں نے انگلینڈ میں بھی نہیں کھائے تھے۔ واپس جاتے وقت اس نے میری بیٹی کو تحفے میں ایک سونے کا لاکٹ دیا۔ میں واپس گھر آیا تو ابا جان سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا؟ وہ آوارہ جمعہ خان سیٹھ کیسے بن گیا؟ ابا جان نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، جمعہ خان بھلے آوارہ ان پڑھ تھا، مگر اس کی ایک عادت کمال کی تھی۔ یہ ہمیشہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور دیتا، مگر لیتا کسی سے نہیں تھا۔ جوتے پالش کر کے اگر دن میں 100 روپیہ کماتا تو 50 روپے کسی مستحق فقیر کی جھولی میں ڈالتا، 50 روپے لے کر باقی گھر واپس ماں کو دیتا۔ کبھی کبھی سارے دن کی کمائی غریب نادار لوگوں کی جھولی میں ڈال دیتا اور خالی ہاتھ گھر آتا۔ ماں باپ سے جوتے کھاتا، مگر ان باتوں کے باوجود ماں باپ کی خدمت نہ چھوڑی۔ آخری دم تک ان کی خدمت کرتا رہا۔ ماں باپ کی دعاؤں، بندہ پروری کی وجہ سے اس کے دن پھر گئے۔ کباڑ کے معمولی کام سے شہر کا سب سے بڑا کباڑیا بنا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے سیٹھ جمعہ خان بن گیا۔ آج بھی اس کی حویلی کے باہر ہر روز 2,000 مسکین لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ میں ڈاکٹر امجد تو بن چکا تھا، مگر جمعہ خان نہ بن سکا، نہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکا، نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی مسکین کو 1 روپیہ دے سکا۔ بس دادا جان کی نصیحت پر عمل کرتے کرتے انسانیت بھول چکا تھا۔ آج میرے دل کی سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ کاش دادا جان زندہ ہوتے اور جمعہ خان کے عروج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے۔